بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 23واں وہ مقام جہاں اللہ جل شانہ نے اس امت کے اہل ایمان کو بالخصوص مخاطب کر کے خصوصی ہدایات اور نصیحت ارشاد فرمائی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذو لے لو تم، اخذ یاخذ اس سے امر ہے، خذو لے لو تم، پکڑ لو تم، حذرکم اپنے اسلحہ کو، اپنے ہتھیاروں کو۔ دراصل حذر یا حذر اس کا معنی ہوتا ہے احتیاط، کہ تم اپنی احتیاط لے لو، مطلب اپنی احتیاط کو اپنی جان اور روح کے بچانے کا آلہ بنا لو۔ تو مراد اسلحہ اور ہتھیار۔ فانفروا پھر نکلو تم، ثباتن جدا جدا، ثبات یہ صوبۃن کی جمع ہے۔ صوبۃن عربی میں اس مجموعے اور گروہ کو کہتے ہیں جس میں 10 سے زیادہ آدمی ہو۔ پھر تم جدا جدا نکلو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو پیارے نبی تمہارا لشکر اور جماعت بنا کے روانہ کرے، اس میں بھی نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جسے سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ وہ جنگ اور لڑائی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہ لے جائیں۔ انفروا جمیعا، یہ تم نکلو سارے کے سارے اکٹھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور تم سب بھی پیارے نبی کے ساتھ ہو، اس انداز میں تم نکلو جہاد کے لیے۔ یا تو نفیر عام ہوگا، نفیر کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دین کی احیاء اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے دین کے بول بالے، اس کے غلبے اور بلندی کے لیے نکلا۔ تو جب نفیر عام ہو کہ سب کے سب نکلو تو پھر سب کے سب نکلو، اور اگر اللہ کے رسول خصوصی کسی دستے کو روانہ کریں تو وہ بھی نکلے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے لیے بچاؤ کا سامان تیار کرنا وہ اللہ کی ذات پر توکل کے خلاف نہیں ہے، اس لیے یہاں کہا کہ تم اپنا اسلحہ اور اپنا ہتھیار، اپنی احتیاط کا سامان، اپنے بچاؤ کا سامان وہ لے لو۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اس بات کی گارنٹی نہیں دی گئی کہ اگر تمہارے پاس اسلحہ اور ہتھیار ہوا تو بالیقین تم بچ جاؤ گے، نہیں، اپنے لیے تم نے بچاؤ کا سامان تو تیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اس اسلحہ اور ہتھیاروں کے اوپر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جہاد کے لیے نکلنا ہو، دین کے کسی کام کے لیے نکلنا ہو تو جماعت کی شکل میں نکلا جائے۔ اب جماعت صوبات میں نے عرض کیا 10 سے زیادہ افراد پر مشتمل جماعت کو کہتے، وگرنہ عمومی حکم بھی یہی ہے کہ سفر انسان کو اگر سفر شرعی ہے اکیلے نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اکیلے مسافر کو ایک شیطان کہا گیا ہے، 2 مسافروں کو 2 شیطان کہا گیا ہے، جبکہ 3 ہوں تو پھر وہ جماعت بن جاتی۔ جیسے ایک اور روایت میں ہے کہ بہترین جماعت 4 کی جماعت ہے، اور بہترین لشکر 400 کا لشکر ہے، اور بڑا بہترین لشکر وہ 4000 کا لشکر ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، خذو حذرکم اپنی احتیاط کے سامان کو لے لو، اپنے بچاؤ کے سامان کو لے لو، احتیاط کر لو، اسلحہ کو لے لو، ہتھیاروں کو لے لو۔ فانفروا ثبات پھر جدا جدا ہو کے نکلو، انفروا جمیعا یہ تم سب کے سب اکٹھے نکلو۔ وَإِنَّ مِنکم بے شک تم میں سے کچھ، لمن البتہ وہ ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ جو تاخیر کرتے ہیں، جو لیٹ کرتے ہیں، جو دیر کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ کم ضمیر کی نسبت تو اہل ایمان کی طرف کی، لیکن اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو بظاہر ایمان والوں کو یہ شو کرواتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں،
یہ باور کرواتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، در حقیقت دلی طور پر وہ منافق تھے۔ تو ان کا تذکرہ فرمایا کہ تم میں سے بعض جو ایمان کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو لیٹ کر دیں، تاخیر کر دیں، دیر کر دیں، نہ نکلیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ بھی بیان کی۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، میدان جہاد میں شکست کا سامنا کرنا پڑے، وہاں تمہارے کچھ بندے شہید بھی ہو جائیں، نقصان بھی اٹھانا پڑے، قَالَ، تو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ جنہوں نے ایمان کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور حقیقت میں منافق ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، فضل کیا، نعمت کی، علیہ، مجھ پر، اذ لم اکم، کہ میں نہیں تھا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدہ، حاضر ہونے والا، یعنی اس سفر میں، اس جہاد میں میں ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں تھا، وگرنہ جو آفت اور مصیبت اور پریشانی ان لوگوں کو آئی تو مجھے بھی آتی، تو یہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہوا، میں نکلا نہیں۔ ایک تو یہ ان کا حال ہے۔ نمبر 2، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے فضل، یعنی تمہیں فتح ہو جائے اور مال غنیمت حاصل ہو۔ اب ان منافقوں کا حال، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بھی ضرور وہ کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ نہیں ہے، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، مودہ، کوئی محبت، کوئی دوستی، کوئی تعلق۔ ضرور بھی ضرور وہ کہے گا کیا؟ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز، میں بھی کامیاب ہو جاتا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی۔ یہ جو درمیان والا جملہ ہے نا، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ عربی میں اس جملے کو کہتے ہیں جس کا سابق اور لاحق سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی یہ زبان سے بات کہہ رہا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی، یعنی مال و دولت کے حصول کو، مال غنیمت کے ملنے کو اپنی بڑی کامیابی خیال کر رہا ہے۔ تو یہ جو الفاظ اور تمنا اس کے دل میں پیدا ہو رہی نا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تمہارے ساتھ کسی قسم کا دینی تعلق، رشتہ داری اور دوستی نہیں ہے۔ اگر اس کی تمہارے ساتھ دوستی اور تعلق ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ والی خیالات، یہ والے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالتا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ بظاہر اپنے آپ کو تمہارا دوست باور کراتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو تمہارا اپنا تمہیں باور کرواتے، لیکن حقیقت میں تمہارے اپنے ہے نہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے فضل، یعنی فتح اور مال غنیمت مل جائے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بھی ضرور کہے گا۔ دیکھیں یہ ڈبل تاکید ہے، شروع میں لام بھی تاکید کا، آخر میں نون مشدد، یہ بھی تاکید کا۔ کأن لم تکن، گویا کہ نہیں ہے، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، مودہ، کوئی محبت، کوئی دوستی۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز، پس میں کامیاب ہو جاتا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی۔ اب بڑی کامیابی منافق کے خیال میں مال و دولت کا حصول ہے، مال غنیمت کا ملنا ہے۔ یہاں بھی بڑی کامیابی اس نے اجر و ثواب کو نہیں کہا، بڑی کامیابی میدان جہاد میں ملنے والے مال غنیمت کو کہا ہے، مال و دولت کو کہا ہے۔ تو گویا منافق کا سب سے بڑا ہدف زندگی میں وہ مال و دولت کا حصول ہے، اجر و ثواب کی تو اسے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر واقعی تو بڑی کامیابی کا طلبگار ہے، تیری تمنا ہے کہ تجھے بڑی کامیابی مل جائے، وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہیں ملنی، یوں ہی پرسکون سے اپنی جگہ کے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے نہیں ملنی، تمہیں اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، پھر بالآخر تمہیں یہ بڑی کامیابی ملے گی۔ اور بڑی کامیابی ہے کیا؟ فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ قتال کریں، یہ امر ہے، پس چاہیے کہ جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ منافقوں کا طرز عمل ہے، کہیں ایمان والے منافقوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے سست نہ پڑ جائے، ڈھیلے نہ پڑ جائے،
ان کے اندر بھی یہ والا مرض سرایت نہ کر جائے، تو آگے اللہ تعالیٰ فوراً یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایمان والوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، ان کو ہدایات فرما رہے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ قتال کرے، جہاد کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔ شرع یشری یہ ذات المتضاد ہے، یعنی اس کے اندر اس کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ بیچنے کے معنی میں ہے۔ بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، قتال کریں وہ لوگ جو بیچتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، یعنی جنہوں نے آخرت کو دنیا کی زندگی پہ ترجیح دی ہوئی ہے، وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلتا بھی وہی آدمی ہے جس کے سامنے آخرت ہو، اس لیے تو وہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر کے میدان جہاد میں نکل پڑتا ہے۔ اسے پتہ ہے یا تو سامنے موت ہے یعنی شہادت ہے، یا میں غازی بن کے لوٹوں گا۔ تو یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہو۔ تو فرمایا جن کے ہاں آخرت زیادہ محبوب ہے، آخرت زیادہ فضیلت والی ہے، انہیں چاہیے وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، جہاد کریں۔ اب ہوگا کیا؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص قتال کرے گا اللہ کے راستے میں، جو شخص جہاد کرے گا اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں دیکھیں لفظ قتال صراحتاً ذکر فرمایا، وگرنہ بسا اوقات فی سبیل اللہ کے زمرہ میں تو اور بھی سارے دین کے کام آتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کے زمرہ میں قرآن پڑھنا پڑھانا بھی ہے، دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے، کسی کی مدد کے لیے، کسی مسلمان کو خیر کی بات بتانے کے لیے، وہ سارے فی سبیل اللہ۔ لیکن یہاں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بشارت اور خوشخبری دے رہے وہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، جہاد کرے گا، فَيُقْتَلْ، پھر وہ شہید ہو گیا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو شہادت ہے یا غازی بن کے واپس لوٹنا، پھر وہ شہید ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے یعنی غازی بن کے واپس لوٹے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بہت جلد اس کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے، یعنی اجر عظیم کا وعدہ اس کے ساتھ ہے جو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے قتال اور جہاد کے لیے نکلے، پھر یا تو شہید ہو تب بھی اجر عظیم ہے، یا غازی بن کے لوٹے تب بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے۔